تھوڑی سی ہسٹری کے دائرے کے انسان اگر دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالے، ہندوستان کی تاریخ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، ایک داستان جو بہت مشہور ہے ہندوستان کی، ایک ہندوستان کا بادشاہ، اس کی 3 بیویاں تھیں، 3 خاندان ہوئے، ٹھیک ہے. بڑی جو بیوی تھی اس سے رام تھا، جو رام اور کہانی آپ لوگ اس کی میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پہ بھی، اسٹار پلس پہ آپ سب لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی. تو اس میں جو بڑی بیوی تھی اس کا بیٹا تھا رام، اس سے جو چھوٹی بیوی تھی اس کا نام تھا، بیوی تھی اس کا نام یشودا تھا، لیکن جو اس کے بیٹا تھا اس کا نام تھا لکشمن. اور تیسری بیوی تھی کیکئی، اس کے بیٹے کا نام تھا بھرت. تو 3 خاندان تھے. تو ان کے ہاں دستور تھا راجپوتوں میں کہ جان جائے پر وچن نہ جائے، یعنی ایک دفعہ جو زبان دے دی تو اب وہ پوری کرنا چاہے کچھ بھی ہو. جب ایک دن ایسا ہوا کہ راجا کہیں جا رہا تھا رتھ میں اپنے بیٹھ کے، اس زمانے میں آپ کو پتا وہ بیل گاڑیاں جو چلتی تھی، تو رتھ کا جو پہیا تھا اس کا کہیں پیج نکل گیا، اور قریب تھا کہ وہ رتھ کا پہیا نکل جائے اور وہ رتھ جو ہے وہ کھائی میں گر گئی. یہ جو بیوی تھی تیسری کیکئی، اس نے دیکھ لیا اور اس نے اس جگہ پر جہاں سے کیل نکلا تھا اپنے پیر کے انگوٹھے کو لگا دیا، دبا دیا وہاں سے کہ وہ گرنے نہ پائے. راجا کی جان بچ گئی. جب وہ رتھ سے اترا تو اسے معلوم ہوا کہ آج تو میں مر ہی گیا تھا، یہ جان بچانے والی میری بیوی. تو اس نے دستور کے مطابق، جیسے آپ کو پتا نا بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے، تو خوش ہو جائے وہ کہتے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے، ہم تمہیں 3 وچن دیتے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں. تو اب وہ کوئی بیوقوف عورت تو تھی نہیں، اگر میرے اور آپ کی جیسی ہوتی تو اسی وقت مانگ کے فارغ ہو جاتے. لیکن اس نے کہا کہ حق دے دیں، جب موقع آئے گا تو مانگو. اس نے بڑی ہوشیاری دکھائی. اس نے کہا 3 وچن تو آپ نے مجھے یہ دے دیے، 3 باتیں، لیکن جب موقع آئے گا تو میں جب مانگوں. ضرور پڑھ لیجیے، تھوڑا سا آگے آگے ہو جائے. اب جب موقع آیا بچے جوان ہو گئے، اور جس دن دیکھیے وہ کس دن کھڑے ہوئے اپنے وعدے مانگنے کے لیے، کہ جس دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ جو میری گدی ہے تخت پر میرا بیٹا رام بیٹھے گا، اس دن آنا کہا کہ آپ کو میں اپنا وچن یاد دلا دیں. 3 باتیں کہا کہ کہو کیا مانگتی ہوں. کہا کہ اس گدی پر رام نہیں بیٹھے گا، میرا بیٹا بیٹھے گا بھرت، اور رام کو بنواس دیا جائے 14 سال کا، اس کو شہر بدل کر دیا جائے، جنگل میں اس کو بھیج دیا جائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ کہا کہ رام کو بنواس دیا جائے، اور تیسرے یہ کہ میں مہارانی بنوں. اب بادشاہ جو وہ راجا تھا وہ تو وچن تو دے چکا تھا، زبان تو وہ دے چکا تھا، ان میں زبان ان کی پکی ہوتی تھی. انہوں نے کہا چاہے جان چلی جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد پورے راجیہ میں سناٹا چھا گیا. بادشاہ اسی غم میں مر گیا کہ جو بڑا بیٹا ہے اس کو تخت نہیں ملا، اور بھرت اس وقت وہاں تھے نہیں، وہ ننیال میں گئے ہوئے. اب وہ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کسی کو فون کیا فوراً آ جاؤ، مہینوں میں تو خط پہنچتے تھے. اس کو تو کوئی اطلاع نہ ہوئی، وہ اپنی ننیال میں گیا ہوا تھا. ادھر راجا اس غم میں مر گیا کہ جو میرا بیٹا رام ہے نازوں کا پلا، جو سونے کے جھولے میں کھیلا، وہ جنگل میں جائے گا، ننگے پیر پھرے گا، جنگل کا لباس پہنے گا، جنگل کی غذا کھائے گا. وہ اس غم میں مر گیا. جب بھرت واپس آیا تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ ماں نے کہا اس طرح تمہارے باپ نے ہمیں وچن دیا تھا اور ہم نے یہ 3 باتیں مانگی. تو اس نے انکار کر دیا تخت پر بیٹھنے سے. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا کہ بھائی کی چپلیں اٹھا کر تخت پر رکھ اور ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو. کہا کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا، یہ میرا حق نہیں ہے، اس تخت پر میرا بھائی بیٹھے گا. اب وہ جو بھائی کو اس نے بلانے کی کوشش بھی کی، لیکن دیکھیے اس کی بھی تربیت ایسے ہوئی تھی.
اس نے کہا وہ مرے ہوئے باپ کو شرمندہ نہیں کر سکتا، وہ واپس نہیں آئے گا جب تک 14 برس پورے نہیں ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ یعنی تربیت آپ ان کی دیکھیں کس طرح ہوئی بھی ہے اور کس طریقے سے زبان کا اپنی خیال کر رہے ہیں کہ ایک بار اس نے کہا میرے باپ نے زبان دی ہے تو اب میں اس کی زبان کو پورا کروں گا، میں بھی واپس نہیں آؤں گا. اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی لکشمن بھی تھا اور بیوی اس کی سیتا وہ بھی تھی، وہ لوگ بھی وہاں اس کے ساتھ چلے گئے تھے. تو یہ 3 لوگ وہاں چلے گئے اور اب یہ بھرت 14 برس وہ جوتیاں اس کی رام کی وہ رکھی رہی تخت پر. مطلب کیا کہ راج رام کا ہی تھا، وہ صرف سنبھالنے والا تھا. یعنی آپ دیکھیں اس نے اتنی بڑی قربانی دی. تو آج ہندوستان کا نام جو بھارت ہے وہ اس بھرت کے نام پر جس نے قربانی دی. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسے گھرانے میں بھی قربانی سمجھ میں آتی ہے کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن یہاں لوگوں کو امام حسین کی قربانی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا. لیکن آپ دیکھیں آج راج کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، بے شک یہ حسین کو تخت نہ ملا، تاج نہ ملا، لیکن راج حسین کا ہے. تمہیں پڑھ لیجیے. لیکن کیا وہ گھرانہ انبیاء کا گھرانہ تھا؟ ٹھیک ہے، وہ انبیاء کا گھرانہ تو اس گھرانے میں آدم تو نہیں آئے تھے، اس گھرانے میں نوح نہیں آئے، لیکن تربیت ہر ایک کی ایسی ہوئی تھی. ہر ایک بیٹا اتنا فرما بردار تھا کیونکہ ان کے خون کے اندر چلا آ رہا تھا. یعنی آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو بادشاہ اور شہزادے ہوتے ہیں یہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. یزید تو ایک نقلی شہزادہ سمجھ گئے، یعنی جس کے اندر کوئی تہذیب، کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی زبان کا پاس، یہ چیزیں ان لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی. کیونکہ وہ کوئی ایسے لوگ تھوڑے تھے جن کی تربیت تھوڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ تو اسلام کو دن بدن کمزور کر رہے تھے، تو ان کی تربیت تھوڑی ہوئی بھی تھی. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ تم تخت پر چاہے کسی کو بھی بٹھا دو، کتنے لوگ تخت پہ بیٹھے، کتنے تاج لگائے گئے، لیکن کیا کسی کے لیے کہا گیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. تو شاہ بھی مرے، بادشاہ بھی مرے، تخت بھی اجڑے، لیکن آج بھی دیکھ لو حسین کا تخت اپنی جگہ پر ہے. تاج ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، تخت ہو یا نہ ہو، لیکن ممبر حسین کا رہا. دیکھیے خاندان تو ایک ہی ہے، ایک خاندان ہے، 3 خاندان نہیں ہے یہاں، نہ یہ 10 خاندان ہے نہ 3 خاندان ہے، ایک خاندان ہے، صرف خدیجہ کا خاندان. تو بتاؤ کہ کس کے فرش پہ بیٹھے ہو؟ خدیجہ کے فرش پہ بیٹھے.